یہ ٹڈی اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ ایک ٹڈی تو وہ ہوتی ہے جو آج کل ہمارے دیار میں عام دنوں کے اندر پائی جاتی ہے، جسم اور جثے کے اعتبار سے بڑی چھوٹی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کے سلسلے میں بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس ٹڈی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا، اور فی الحال سن رہے ہیں کہ ایک ٹڈی دل کھیتوں پر، فصلوں پر اور باغات پر حملہ آور ہو رہا ہے اور کھیتوں کو اور باغات کو تباہ اور برباد کر رہا ہے۔ اس ٹڈی کی دو قسمیں ہیں، ایک سمندر کے اندر پائی جاتی ہے، ایک خشکی کے اندر پائی جاتی ہے۔ خشکی کے اندر جو ٹڈی پائی جاتی ہے، اس کی 6 ٹانگیں ہوتی ہیں، 2 سینے پر ہوتی ہیں، 2 بیچ میں ہوتی ہیں اور 2 بالکل آخر میں ہوتی ہے، تو 6 ٹانگوں والی یہ ٹڈی ہوتی ہے۔ یہ ٹڈی 10 قسم کی مخلوق کے سے مشابہت رکھتی ہے، جو 10 قسم کے جانور ہیں ان کے ساتھ مشابہت اس کی اس طرح پائی جاتی ہے کہ اس ٹڈی کا سر گھوڑے کی طرح ہوتا ہے، اس ٹڈی کی آنکھیں ہاتھی کی طرح ہوتی ہیں، اور اس ٹڈی کی گردن بیل کی طرح، اور اس کے جو سر کے اوپر 2 سینگ ہوتے ہیں یہ 12 سینگا ہرن کی طرح ہوتے ہیں، اس کا سینہ شیر کی طرح اور اس کا پیٹ بچھو کی طرح ہوتا ہے، اس کی رانیں اونٹ کی طرح، اس کی ٹانگیں شتر مرغی کی طرح، اس کے پر گدھ کی طرح ہوتے ہیں اور اس کی دم سانپ کی طرح ہوتی ہے۔ تو یہ ٹڈی 10 قسم کے جانوروں کے ساتھ اس طرح مشابہت رکھتی ہے۔ یہ ٹڈی جو آج کل حملہ آور ہو رہی ہے، اور پہلے زمانے کے اندر تو گاہے گاہے بڑی تعداد کے اندر اللہ کے حکم سے نکل کر آتی تھی۔ اس کی پیدائش کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے انڈے دینے کے لیے ایسی زمین کا انتخاب کرتی ہے جو زمین سخت ہوتی ہے، پتھریلی ہوتی ہے، اور پھر اپنی دم سے اس کے اندر سوراخ کرتی ہے، اس کے اندر پھر انڈے دیتی ہے، اور زمین کی ہی گرمی سے ان انڈوں سے بچے نکل آتے ہیں۔ یہ اللہ کے حکم سے بڑی تعداد میں جب اللہ چاہتا ہے تو نکل کر آ جاتی ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں جس کو کوئی شمار نہیں کر سکتا، کسی کے حد اور حساب میں نہیں آ سکتی۔ میدان محشر کے اندر جو انسان اپنی قبروں سے نکلیں گے، اس کی اللہ نے منظر کشی کی ہے، تو ان کو ٹڈی دل سے مشابہت اللہ نے دی ہے اور تعبیر فرمایا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر، کہ جب مردے اپنی قبروں سے نکلیں گے تو اس طرح ہر طرف پھیلے ہوئے ہوں گے جس طرح ٹڈی دل ہوتا ہے، جدھر نظر دوڑاؤ گے ادھر انسان ہی انسانوں کا ہجوم ہوگا۔ تو اس طرح جس طرح دنیا کے اندر جب ٹڈیاں بڑی تعداد میں نکل آتی ہیں تو اگر آسمان پر اڑتی ہیں تو آسمان بھی نظر نہیں آتا، جس باغ پر، جس کھیتی پر بیٹھ جاتی ہیں صرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں نظر آتی ہیں، وہ پتے بھی نظر نہیں آتے، سب چٹ کر جاتی ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ان ٹڈیوں کو عذاب کے طور پر بھی ذکر فرمایا ہے۔ جب فرعونی اور قبطی ایمان نہیں لا رہے تھے، بنو اسرائیل کو ستا رہے تھے، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو اللہ نے ان کے اوپر مختلف قسم کے عذاب بھیجے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، کہ ہم نے ان کے اوپر پانی کا عذاب بھیجا، والجراد اور ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، جو فرعونی اور قبطیوں کے کھیتوں کو، باغات کو تباہ کر ڈال دی تھیں، برباد کر دیا، اور تمام کھیت اور باغات وہ ٹڈیاں کھا گئیں۔ تو یہ ٹڈیاں اللہ کے عذاب کے طور پر بھیجی جاتی ہیں۔ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الجوائح کل مفسد ظاہر من مطر او برد او جراد او ریح او حریق،
کہ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر آفت اور مصیبت جو ظاہری ہو، کھلی ہوئی ہو بالکل، جیسا کہ طوفان کا آنا، بارشوں کا نازل ہونا، ایسی بارشیں جو طوفان اور سیلاب کی شکل اختیار کر لیں، اور ایسی ہوائیں جو آندھیوں کی شکل میں ہوں، آگ لگنے کا عذاب، اور اسی طرح ٹڈیوں کا عذاب۔ یہ ٹڈیاں جب نکل کر آتی ہیں تو ہرے بھرے باغات کو، کھیتیوں کو، لہلہاتے ہوئے سرسبز و شاداب کھیتوں کو چٹ کر جاتی ہیں، برباد کر جاتی ہیں اور کھا جاتی ہیں۔ اس کے لعاب کے اندر ایک قسم کا زہر ہے۔ زمین سے اگنے والے نباتات اور اشجار جس کے اوپر یہ بیٹھ جاتی ہے اور جس کے اوپر اس کا لعاب لگ جاتا ہے، وہ کھیتی، وہ پھل، وہ باغ تباہ برباد ہو جاتا ہے اور یہ تمام کو کھا جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ کے عذاب کے اوپر کے طور پر اس دنیا کے اندر بھیجی جاتی ہیں، جیسے قوم فرعون کے اوپر اللہ کے عذاب بن کر اللہ نے ٹڈیوں کو بھیجا۔ اور حضرت عطا رحمت اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں۔ لیکن یہ ٹڈیاں جو جثے کے اعتبار سے کافی بڑی ہوتی ہیں، یہ شریعت میں اس کے کھانے کی اجازت ہے اور یہ حلال ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احلت لنا المیتتان السمک والجراد، ہمارے لیے دو مردار حلال کیے گئے ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ مچھلی کے اندر بھی بہنے والا خون دم مسفوح نہیں ہوتا اور ٹڈی کے اندر بھی بہنے والا خون دم مسفوح نہیں ہوتا۔ اس کا کھانا حلال ہے اور بالکل جائز ہے۔ اگر یہ مر جائے تو تب بھی اس کا کھانا جائز، اس کا شکار کیا جائے تو تب بھی کھانا جائز، اس کو کوئی غیر مسلم اگر شکار کر لے اور پکڑ لے تو تب بھی اس کا کھانا جائز ہے اور اس کا کھانا حلال ہے۔ حضرت ابن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 60 غزوات کیے ہیں، 60 غزووں میں میں شریک رہا ہوں اور ہم ٹڈیاں کھاتے تھے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کیا تو ہمیں جب ٹڈیاں ملی تو ہم نے ٹڈیوں کو پکڑا اور ٹڈیوں کو کھایا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام ٹڈی کا گوشت کھاتے تھے، ٹڈی کا گوشت اور پھلوں کا گودا کھاتے، اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے تھے کہ اے یحییٰ تو کتنا خوش نصیب اور نیک بخت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تجھ کو ٹڈیوں کا گوشت اور پھلوں کا گودا کھلاتا ہے۔ حضرت مریم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ تو مجھے بغیر خون کا گوشت عنایت فرما، تو اللہ نے حضرت مریم کو ٹڈی کا گوشت عنایت فرمایا، حضرت مریم نے ٹڈی کا گوشت کھایا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ٹڈیوں کا گوشت کھایا ہے، یہ بالکل شریعت میں حلال ہے اور اس کا کھانا بالکل جائز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ٹڈیوں کا نکلنا بند ہو گیا، ناپید ہو گئی، بڑی فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے ایک گھڑ سوار ملک شام کی طرف بھیجا، ایک گھڑ سوار عراق کی طرف بھیجا اور ایک گھڑ سوار یمن کی طرف بھیجا۔ بڑی تشویش، بڑی فکر لاحق ہوئی کہ آخر اس اللہ کی مخلوق کا نکلنا بند کیسے ہو گیا، یہ ناپید کیوں ہو گئی۔ اس لیے انہیں فکر ہوئی تھی کہ انہوں نے سرور کونین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا کہ اللہ کی مخلوق میں کچھ سمندروں کے اندر اللہ کی مخلوق ہے، کچھ خشکی کے اندر ہے۔ قیامت کے قریب جب قیامت آنی ہوگی تو سب سے پہلے اللہ کی مخلوق میں ٹڈیوں کا نکلنا بند ہو جائے گا اور ٹڈیاں ہلاک ہو جائیں گی۔ تو حضرت عمر فاروق کو اس لیے تشویش ہوئی کہیں قیامت قریب تو نہیں آ گئی ہے کہ ٹڈیاں کا نکلنا بند ہو گیا اور وہ ناپید ہو گئیں۔ اس لیے گھڑ سواروں کو روانہ کیا۔ وہ گھڑ سوار جو یمن گیا تھا ایک مٹھی ٹڈیاں لے کر آیا اور حضرت عمر فاروق کے سامنے انہوں نے بکھیر دیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر نعرے تکبیر کو بلند کیا اور پھر فرمایا، میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے پہلے ٹڈیاں ہلاک ہوں گی، اور پھر جس طرح تسبیح کے دانے اگر دھاگا ٹوٹ جائے تو پے در پہ گرنے لگتے ہیں، اسی طرح تمام مخلوق ہلاک ہونے لگے گی۔ قیامت کی علامتوں میں سے ٹڈیوں کا ہلاک ہونا ایک قیامت کی علامت ہے۔
قیامت کی علامتیں دو قسم کی ہیں، ایک علامات کبریٰ، ایک علامات صغریٰ۔ ٹڈیوں کا ہلاک ہونا اور ختم ہو جانا یہ علامات بعیدہ اور علامات صغیرہ میں سے ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ٹڈیوں کو دیکھ کر اطمینان کی سانس لی کہ ابھی ٹڈیاں ناپید نہیں ہوئی ہیں، اس لیے ابھی قیامت نہیں آئے گی۔ تو یہ ٹڈیاں اللہ کی طرف سے غذا کے طور پر بھی استعمال کی گئی ہیں، عطا فرمائی گئی ہیں، اس لیے ان کا کھانا جائز ہے، لیکن یہ اللہ کا عذاب بھی ہے کہ جب یہ آتی ہیں تو کھیتوں کو، باغات کو، فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔